احتشام صاحب، سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہوگا، عدالت نے یہ کہہ دیا. آخر کیوں نہیں ہوگا جب ملزمان نے جرائم ایسے کیے، جرائم کی نوعیت ایسی ہے. ماضی میں کبھی اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے تھے کہ کبھی فوجی عدالتوں میں جانا پڑتا، حالانکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. لیکن اس طرح عدالت کی طرف سے پہلے عدالت نے کہا کہ جب تک ہم نہیں کہیں گے نہیں ہوگا، پھر انہوں نے ٹھیک جیسی گورنمنٹ ڈیسیجن لیتی گئی ایسی ٹائمنگ پہ انہوں نے یہ اس طرح کا ڈیسیجن دے دیا. کیا ریلیونس نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں 1952 کا ملٹری ایکٹ جو ہے نا وہ بڑا واضح طور پہ اس حوالے سے بتاتا ہے کہ جی جب سمجھا جاتا ہے کہ جی ملٹری کورٹس بنائی جائیں گی اور ان کے ٹرائل ہوں گے. ماضی میں بھی سویلین کے ٹرائل ہوئے، اگرچہ فوجی لوگوں کا بیسیکلی وہ 1952 کا ایکٹ کہتا ہے کہ ٹرائل ہونے چاہیے. لیکن میرے لیے ڈاکٹر صاحب، انور صاحب، بڑی حیرت والی بات ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ عدالتیں بنتی رہی ہیں. 2015 میں باقاعدہ آئین میں ترمیم کر کے یہ ملٹری کورٹس بنائیں گی، جس کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا. اب میں آج سوچ رہا تھا کہ جی آگے پیچھے تو جس انداز سے کہا گیا جی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، پارلیمنٹ جو کرے گی. یہاں پہ اب پارلیمنٹ نے کیا تھا نا، یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، 2015 کی بات ہے. 2013 میں پی ایم ایل این کی حکومت آئی تھی. بہرحال اس کو آج انہوں نے رد کر دیا اور یہی کہا کہ جی فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جو بھی لیجسلیشن ہوگی اس کو ختم کیا جائے گا. 2D1 اور 1 2D دونوں انہوں نے ختم کر دیے. چلیں ٹھیک ہے. اب دیکھیں انٹرسٹنگ ایلیمنٹ اس کا یہ ہے کہ کل ہی حکومت پاکستان نے باقاعدہ سپریم کورٹ کو لکھ کے بھیجا کہ جی ہم آج سے ٹرائل شروع کرنے لگے ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی شروع کریں گے تو یہ جناب آپ کو بتایا جائے گا. انہوں نے آج ہی اس کی ہیئرنگ کی، پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن آج ہی ہیئرنگ کرنے کے بعد آج ہی محفوظ فیصلہ سنا دیا. اب انٹرسٹنگ ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ نارملی آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس قاضی صفائی صاحب آئین کے بارے میں بات ہو، ملٹری کورٹس کے بارے میں بات ہو، بڑا واضح طور پہ ڈفرینٹ نقطہ نظر رکھتے ہیں. انہوں نے آپ دیکھ لیں جو بینچ بنوایا 5 لوگ وہی ہیں جو آپ نے دیکھا بندیال صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے. انہوں نے بہتر سمجھا کہ یہ کام 4 لوگ ان کو نکال دیں یا فریدی کو نکالا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ذریعے کام کروایا جائے. میرا خیال ہے اس میں جو دیکھنے والی بات ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے 103 لوگ ہیں اور انہوں نے چھانٹی کی، اتنا عرصہ لگا اور ان کی فوٹیج ساری سامنے آ گئی، آڈیو ویڈیو ساری چیزیں آ گئی، اس کے بعد اس کو روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال میرا خیال ہے ہماری عدالتیں بھی وقتاً فوقتاً مصلحتیں بھی دیکھتی ہیں، سیاسی مصلحت میں بھی دیکھتی ہیں. اب یہ کیا معاملہ کس طرف جائے گا؟ اپیرنٹلی تو میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے کوئی زیادہ جس کو کہتے ہیں ریزسٹنس آئے گی. وہ یہی کہیں گے جی جو عدالتوں نے کہا اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جس انداز سے ہم نے دیکھا اس پہ ریک کیا گیا، جس انداز سے آپ نے دیکھا فار اینڈ اگینسٹ اوپینین بھی سامنے آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جی اگر اس طرح کے واقعات خدا نہ خواستہ کبھی دوبارہ بھی ہوں، بنیادی سوال تو یہی تھا نا کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے گا. اور بائی دی وے کل ہی سلمہ ایک میسج یہ بھی دیا گیا تھا کہ یہ ملٹری کورٹس میں جو مقدمے چلیں گے، جو لوگ معمولی نوعیت کے کیسز میں انوالو ہوں گے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، معمولی سزا دی جائے گی. وہی جو ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ پلاننگ میں حصہ لیا یا پتہ چل رہا ہے کہ جی آگ لگا رہے ہیں جناب اس کو کنٹونمنٹ بورڈ میں گئے اور جناب پوری تباہی پھیری. لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ تو ذاتی طور پہ اگر مجھے پوچھے تو مجھے اس لحاظ سے بڑی حیرت ہے اور افسوس بھی ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو، روکا جائے. یہ تو پھر میرا فری فار آل کر دیا نا آپ نے. آج اگر ان کو اجازت دے دی تو سیونین مقدمے آپ کو پتا ہے 100 سال بھی چلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے ان کا. بالکل ٹھیک. لیکن احتشام صاحب، سائفر کیس میں آج چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم عائد ہوئی. اب یہ اتنا لیتھل کیس ہے کہ اس میں موت کی سزا، 14 سال قید، اس طرح کی سزائیں ہو سکتی ہیں. کیا وہ لوگ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں؟ اور آپ کے خیال میں یہ کیس سب سے زیادہ سنگین ہے یا باقی جو کیسز ان پہ بنے ہوئے ابھی فورن فنڈنگ کا ہے، باقی کیسز آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ پریشان کن ثابت ہو سکتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی؟ ایک جملہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے میں عرض کر دوں سلمہ. دیکھیں ابھی کہتے ہیں نا احتساب کا فوج کے اندر اپنا ان بلٹ ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ 9 مئی میں ڈاکٹر صاحب انور رضا اور ذوالفقار آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ فوجی حضرات اس میں انوالو تھے، چاہے جرنیل تھے، میجر جنرل تھے، بریگیڈیئر تھے، آپ نے دیکھا ان کے خلاف کیا ہوا. ان کو پنش کیا گیا، کسی کو ہٹایا گیا، کسی پہ ان کی پینشنیں بند کی گئی، سب کچھ کیا گیا. بھئی اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے سزائیں دی. جب آپ سیولین کی بات کرتے ہیں کہ جو ان کی تو نیگلیجنس تھی نا کہ بھئی وقت پہ فیصلے نہیں کیے. یہ تو جو ڈنڈا مار فوج تھے، جو مٹی کا تیل لے کے گئے، پتہ نہیں کون سے بم لے کے گئے تھے. میرا خیال ہے یہاں پہ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ یہ شاید بم بنانے بھی ویسے شام صاحب ان کو ہی کسی نے سکھائے، باقی جماعتوں کو یہ بھی نہیں بنانے آتے تھے. اب دیکھیں سائفر پہ آ جائیں. سائفر کا معاملہ جو مجھے زیادہ سیریس لگتا ہے نا، وہ لیٹسٹ جو بیان اسد مجید صاحب کا آیا ہے جو سفیر تھے. انہوں نے آپ نے دیکھا جو بیان اپنا دیا ہے، جو اعظم خان نے بھی دیا ہے. انہوں نے بار بار ایک بات کی، اگرچہ یہ کورٹ میں دوبارہ سے جائے گا وہاں پہ بھی چیزیں کلیریفائی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں قطعی طور پہ کسی سٹیج پہ یہ
हाँ आप कह सकते हैं, वो कहते हैं खास जुबान इस्तेमाल की गई थी, वो हुई थी, वो हमेशा इस तरह की लेकिन वो कहते साजिश का लफ्ज नहीं था उसमें। सिरे से नहीं था। वो कहते हैं कि यही बातें मैंने 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बताई, कैबिनेट में ये सारी चीज़ें हुई थी और ये सारी दुनिया को पता चल गया था कि ज़ाती सियासी मफाद के लिए सब कुछ काम किया गया। और वो रिकॉर्ड पे कासिम के अब्बा जो कहते हैं अपने 2-3 लोगों को आके जी इस पे हमने खेलना है, और फिर आपने देखा साइफर उन्होंने घुमा दिया, फिर कहा पता नहीं कहाँ चला गया, एक तरफ ये जिम्मेदारी है और फिर कहते हैं कि नहीं जी वो तो फॉरेन ऑफिस में भी पड़ा हुआ। मेरा अपना ख्याल है कि इस हवाले से कुछ लोग तो प्ली लेते हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मैं देखता हूँ एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं वो तो एप्लीकेबल नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो नफाज किया गया है 9 मई के बाद किया गया, और ये 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व थे इन पे इस तरह की वो नहीं रख सकती ये सारी चीज़ें। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इस हवाले से जो जिन लोगों से बात की जाती है, जो आइन और कानून को समझते हैं, और ख़ास तौर पे हमने देखा जैक ब्रांच वाले जो हैं वो सब लोग कहते हैं कि जी इस हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस तरह की बातें करना और ये जो बातें की गई हैं ये सीधा आपने नेशनल सिक्योरिटी को आपने ब्रीच किया है, और आपने लोगों को एक मौका दिया बड़े भरपूर तरीके से कि जब भी आप चाहें पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी करवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से कासिम के अब्बा हों, फॉरेन मिनिस्टर हों, वो आसानी के साथ उनकी जान छूट सकती है। बिल्कुल ठीक है, आसानी से जान नहीं छूटेगी।